بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وَاسْتَعِینُوا اب آیا 8واں حکم اور ارشاد فرمایا مدد مانگو بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، دو چیزوں کے ذریعے مدد چاہو۔ صبر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے عاجزی سے، ظلم کے مقابلے میں جیسے عاجزی ہو جاتی ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور بس بددعائیں کرتا رہتا ہے۔ صبر ہمارے یہاں مترادف سمجھا جاتا ہے، عاجزی کا مترادف سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، بس اس کے بعد وہ صبر کرے، برداشت کرتا رہے۔ عربی میں صبر اس کو نہیں کہتے، عربوں کے ہاں صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، مصائب اور تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی اپنے موقف سے نہ ہٹنا، یہ ہے صبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، یعنی جو مشکلات، جو مصائب، جو تکالیف زندگی میں پیش آتی ہیں ان کی وجہ سے اپنے موقف کو ترک نہ کر دینا، اپنی جدوجہد کو ترک نہ کر دینا، جو کام کرنا ہے اسے کرو۔ اور یہ نیکی کے کام اگر اتنی ہی آسانی سے ہونے والے ہوتے تو اللہ کبھی بھی صبر کی تلقین نہ کرتا۔ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا دنیا میں بڑے، ان سب میں صبر کی ضرورت پیش آتی، حتیٰ کہ ایک مسجد بنانے آپ اگر چلے جائیں تو اس میں بھی اگر یہ ثابت قدمی نہیں رہے گی تو مسجد بھی نہیں بنتی۔ ایسے بے صبرے ہوتے ہیں کہ حکومتیں تلاش کرنے چلیں، اور ایسے بے صبرے کہ وہ کہتے ہیں کسی طرح حکومت ملے، اسلام نافذ کریں اور یہ چیزیں، اور ثابت قدمی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ 10-15 سال میں لڑ کے ایک جماعت کی 2 بن جاتی ہیں، 3 بن جاتی ہیں۔ جب مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پیسے کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں تو پھر اپنے موقف پہ ڈٹتے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ڈٹ جاؤ، یہ ہے صبر، عربوں کے ہاں یہ مفہوم۔ اسی لیے آگے ایک جگہ آیا دوسرے پارے میں کہ بشر الصابرین، بشارت دے ان لوگوں کو جو اپنے موقف پہ مضبوطی سے قائم رہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت ان کو پڑی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہٹ گئے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، ایک جگہ فرمایا ہے ہمارے وہ بندے جو ڈٹے رہے اپنے موقف پہ جب ان پہ مصائب آئے، تکالیف آئیں۔ ایک چھوٹی سی مثال مسجد کی لے لیں، مسجد بنانی شروع کی، 10 آدمی مل گئے، کہا یہ پروجیکٹ ہم بناتے ہیں اسے۔ اب جب آئی نا مصیبت، پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، یا اور اس طرح کی مصیبتیں، مشکلات، تو 10 سے 8 ہو گئے، اور 8 سے 4 ہو گئے، اور 4 سے پھر 2 ہو گئے، پھر ایک دو کے سر پہ پڑ جاتی ہے، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار شروع تو سب نے کیا تھا، اب میرے ذمے پڑ گئی۔ یہ ثابت قدمی جب نہیں رہتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس معیار پہ مسلمانوں کو اس زمانے میں جانچ لیجئے، یہ اسی لیے کوئی بڑا تعمیری کام نہیں کر پاتے کہ ابتدا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سلپ کرتا ہے اور پھر بیچارے 2-4 ہی آخر پہ رہ جاتے ہیں۔ اور یہی چیز یہودیوں نے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اس شہر پہ حملہ کرو، یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، خدا نے کہا یہ شہر تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ آپ تشریف لے جائیے، آپ کا پروردگار جائے اور جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ شہر فتح ہو جائے اور آپ دونوں بھائی چلے جائیں تو پھر ہمیں اطلاع بھیج دیں، ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ ایک مجھے اپنی جان پہ اختیار اور ایک یہ میرا بھائی ہارون ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہم 2 حاضر ہیں۔
اور پھر انہوں نے بد دعا دی اور انہوں نے کہا اللہ اس نافرمان قوم کے اور ہمارے درمیان بالکل جدائی کر دے، ایسے نافرمان مجھے نہیں گویا کہ انہوں نے کہا چاہیے. اور اللہ نے کہا 40 سال تک کے لیے یہ شہر ہم ان پہ حرام قرار دے رہے ہیں اور 40 برس تک یہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے. ہاتھ آیا ہوا شہر اور ہوئی بھی فتح ان نالائکوں نے ڈبو دی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیا نا. تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے پروجیکٹس، بڑی چیزیں، تعمیر کے کام، بڑا صبر چاہیے اس کے لیے، ڈٹ جانا موقف پہ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور اللہ سے مدد مانگو ایک تو صبر کے ساتھ، یعنی تم میں اخلاقی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جن بڑی چیزوں کو تم شروع کرتے ہو، مصائب، تکالیف، پریشانیاں آئیں گی، برداشت کرو، مت بے قرار ہو جاؤ، مت یہ سوچو ہم نے چھوڑ دینے ہیں کام. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد چاہو. اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے اور اطلاع آئی کہ آپ کے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے. ان کا انتقال ہوا تھا سمرقند میں، ابھی بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے. تو وہ اپنے سواری سے اترے اور 2 رکعتیں پڑھی انہوں نے اور نے کہا اللہ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت مجھے دے دے. وَإِنَّهَا، اور یہ چیز ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے یا تو صبر کی طرف کہ یہ صبر کا کرنا. اگر ہم اس کے مطابق تفسیر کریں تو پھر یہ ہوگا کہ وَإِنَّهَا، اور اس صبر کا کرنا لَكَبِيرَةٌ، بڑا گھراں گزرتا ہے، بہت بڑی چیز ہے. الا، مگر وہ لوگ علی الخاشعین جو خشوع والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں. اور اگر ہم اس کا ترجمہ کریں انہا، ہا کی ضمیر کہتے ہیں قریب ترین جو لفظ آیا ہے وہ صلاۃ ہے، اس کی طرف لوٹائی جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ انہا، اور یہ نماز کا پڑھنا لکبیرۃن، اس کی پابندی بڑی گراں گزرتی ہے نفس پر. الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو خشوع والے ہیں ان کے لیے کوئی گرانی نہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں لگتی. اور بعض مفسرین نے ایک تیسری بات اختیار کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ صبر اور صلاۃ 2 لفظ آئے ہیں نا، ان کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے مدد مانگو. تو وہ کہتے ہیں وہ مدد جو ان 2 ذرائع سے ان 2 چیزوں کو اختیار کر کے حاصل کی جائے گی، وہ مدد لکبیرۃن، بہت بڑی چیز ہے لگتی ہے، یعنی یہ راہ بڑی مشکل لگتی ہے. الا علی الخاشعین، کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو خشوع والے ہیں، جو جھکنے والے. تو کچھ کہتے ہیں کہ ہا کی ضمیر لوٹی صبر کی طرف، کچھ کہتے ہیں صلاۃ کی طرف، اور کچھ کہتے ہیں یہ راہ جو ہے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے فرمایا انہا لکبیرۃ، یہ بہت مشکل ہے. الا علی الخاشعین، وہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اسی قول کے مطابق خشوع والے ہیں. اگر تو مانا جائے اس سے کہ مراد اللہ تعالی کی یہ ہے کہ یہ صبر بڑی مشکل چیز ہے تو سمجھ میں آتی ہے، بات آسان ہے، اس کی تو تشریح کی غالباً ضرورت نہیں. اگر مانا جائے کہ ہا کی ضمیر صلاۃ کی طرف لوٹتی ہے کہ انہا، یہ نماز بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع سے کام لینے والے ہیں، تو مطلب یہ کہ نماز کی پابندی نفس پر گراں گزرتی ہے. نماز کی پابندی کرنا اور جماعت سے پڑھنا اور اس کی پابندی کرنا یہ بڑا شدید کام ہے. اس کی توفیق بس اللہ ہی دے تو دے، ورنہ بندہ پھسل جاتا ہے. لکبیرۃن، بڑی گراں ہے، پابندی ہونا دشوار ہے. الا علی الخاشعین، مگر وہ لوگ جو جھکے ہوئے ہوں. خشع کا مطلب کسی چیز کا جھک جانا. خشع فی بصرہ، فلاں آدمی اس کی نگاہ جھک گئی، فلاں آدمی اس کی چال ڈھال میں جھکاؤ آ گیا، فلاں آدمی
اس کی گفتگو میں خشوع آ گیا، یعنی آہستہ آواز سے بات کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو جھکے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھیے چال ڈھال، انداز، گفتگو، ہر چیز سے کبر ٹپکتا ہے، بڑائی ٹپکتی ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھیے چال ڈھال سے، گفتگو سے، ملنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی مٹا ہوا ہے، کچھ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. یہ ہے وہ خشوع کہ مٹا ہوا ہونا، عاجزی کا ہونا، کہ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر ہی سمجھے. اللہ نے کہا ہے جن لوگوں میں عاجزی ہوتی ہے نا، ان کے لیے نماز کی پابندی کوئی مشکل نہیں، کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا یہ خود کبر کا ایک شعبہ ہے، متکبر ہونے کا ایک شعبہ ہے. یہودی نہیں پڑھتے تھے، ان کی تعلیمات میں آپ دیکھیے گا، یہودیوں میں بہت سے گروپس ایسے تھے وہ آ کے نماز اپنی عبادت گاہوں میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے، اور وہ پیسے دیتے تھے اپنے مذہبی رسومات کے لیے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری بیٹھنے کی جگہ الگ بنائی جائے. یہ اب تک بھی ہے ان کے یہاں کہ جو زیادہ پیمنٹ کرتا ہے سینیگاگ میں اس کی جگہ الگ بنائی جاتی ہے. تو اللہ نے کہا ہے یہودیوں یہ نماز کی پابندی جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے، مگر اس کے لیے جو متکبر نہ ہو آسان ہے. متکبر ہو تو بہت ہی مشکل ہے، متکبر ہوگا تو عام لوگوں کے ساتھ آ کے پڑھے گا ہی نہیں. اور یہی حکم یہاں شریعت میں لگائیں تو فقہا نے لکھا ہے کہ تالاب پر وضو کرنا یہ افضل ہے بنسبت نلکے کے اور اپنے گھر کے. گھر کا تو نہیں خیر، نلکے کا. مسجدوں میں نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں اس کی نسبت تالاب پہ وضو افضل ہے. اور کہتے ہیں اس لیے کہ تالاب پہ بیٹھ کے جو وضو کرے گا نا تو وہ نفس پہ زیادہ گراں گزرتا ہے. جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک جھپکا مارا پانی کا چہرے پہ اور کچھ خیال نہیں کیا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سارے کپڑے اس کے بھی گیلے، اور وہ تھوکتا ہے کیسے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بڑی گرانی ہوتی ہے نا طبیعت پہ. وہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ذرا وضو کرو نا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری بھی. یہ جو چیز ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے افضل ہے کہ نفس پہ بوجھ پڑتا ہے. یہی حال نماز میں بھی ہوتا ہے کہ ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب کپڑوں سے بو آ رہی ہے، گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، آدمی کہتا ہے نماز تو پڑھنی ہے مگر کدھر پھنس گیا ہوں، آئندہ سے ادھر ہو جایا کروں، ادھر ہو جایا کروں، عام لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کبر کو کم کرتی ہیں، اور آدمی پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے. یہ چیز کہ اللہ نے کہا ہے نماز بڑی گراں گزرتی ہے ان پہ جو متکبر ہیں، مفہوم یہ ہے. اور جو لوگ خشوع والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں.